خاص طور پر جب وہ ہمیں مشکل حالات سے نکال کر عروج کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسے میں ہمیں کچھ خاص نشانیاں نظر آتی ہیں۔ جب اللہ ہمیں مشکل حالات سے نکالتا ہے تو ہمیں صبر کا پھل ملتا ہے۔ یہ صبر ہمیں مضبوط بناتا ہے اور ہمارے ایمان کو مزید پختہ کرتا ہے۔ رب سے جڑنے کے سفر میں پل پل کی آزمائشیں ہیں، پل پل کی رکاوٹیں ہیں۔ اگر اس دنیا میں جینا اتنا آسان ہوتا تو پھر وہ اللہ ایسے آزمائشوں کی جگہ کیوں کہتا؟ زندگی تو نام ہی آزمائشوں اور مشکلات کا ہے۔ اس رب کو نیک لوگوں کی طلب نہیں، اس نے تو بس یہ جہاں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بنایا ہے تاکہ جب ہم ٹوٹے بکھرے اس کی بارگاہ میں جائیں تو وہ اپنی شفقت بھری رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے۔ یاد رکھو آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں۔ جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے لو لگا لی، اتنی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل ہے، وہ ہے توکل۔ جہاں توکل وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں، اب تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ تب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔ آزمائش ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بہت کمزور ہو آپ، اس لیے انہی چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے جو آپ کی من پسند ہوتی ہیں، اور یقین کرو ایسی آزمائش سے آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہو کہ کوئی آپ کو کچھ بھی بول دے آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ خود بھی مضبوط ہو جاتے ہو، اور اللہ سے آپ کا رشتہ بھی مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی چیز سے آزماتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کے ہاتھوں بے بس کر دیتا ہے، اور پھر وہی بے بسی تمہیں سجدہ کرواتی ہے، اور تم اپنی فریاد لے کر جب اس کے آگے خالی جھولی پھیلاتے ہو تو وہ تمہیں نوازنے کی ٹھان لیتا ہے۔ ناممکن اللہ کے لیے کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا، بے شک وہ ممکن تمہارے لیے بناتا ہے، اور پھر جب تم مانگنے کا تسلسل نہیں توڑتے ہو تب وہ بھی تمہیں دینے کا وسیلہ بنا رہا ہوتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں دعا کا خیال ڈالتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری چاہت پر بہت پہلے سے راضی ہوتا ہے۔ آزمائشیں تو بس ایک بہانہ ہوتی ہیں، بس تمہارے ہاتھوں کی دعا میں اٹھنے کی دیر ہوتی ہے اور نصیب موڑ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھو مشکلات کے بعد جب ہم عروج کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم اس رحمت کو زیادہ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے۔ آخر تم اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، کسی جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم اللہ کی رضا میں راضی رہ پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے سارا جہاں ہے۔ وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔
بتاؤ پھر جس محبت کا حقدار ہے تم ایسے دے پاؤ گے؟ آزمائش تو مختصر سی ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون رہتے ہو۔ امتحان تب ہی ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ صبر شروع میں بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ ہم ان چیزوں سے آزمائے جانے کے عادی نہیں ہوتے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تب ایسا لگتا ہے جیسے دعائیں بھی بے بس ہو گئی ہیں، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے چیزیں بدلنے لگتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ مخالف حالات بھی ہمارے حق میں ہونے لگتے ہیں اور دعائیں بھی یکدم قبول ہونے لگتی ہیں۔ تب سمجھ آتی ہے کہ صبر تو بس اس راستے کا ایک حصہ تھا جو ہمیں ہماری پسندیدہ منزل تک واپس لے آیا ہے۔ ہم اجر کما تو سکتے ہیں، لیکن اس اجر کے ملنے کا وقت صرف اللہ ہی طے کرتا ہے۔ صبر صرف امتحان ہوتا ہے، ایسا امتحان جس کے بعد سب کچھ آپ کو ویسے ہی واپس لوٹا دیا جاتا ہے جیسے آپ سے لیا گیا تھا۔ تو آپ اللہ کے لینے پر صبر کر لیں، اللہ پاک آپ کو دینے پر راضی ہو جائے گا، انشاءاللہ۔